یہ شکر کرے کبھی آسمان سے پتھر نہیں آئے، بدل سے پھٹتے پانی آیا نا، جیسے صرف پانی آیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بادل ہی پھٹا ہے، کبھی سنا ہے؟ بادل پھٹ گیا اور جناب پانی آ گیا۔ شکر کرے کبھی آسمان سے پتھر نہیں آئے۔ نہیں تو حضرت علی کی روایت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، جس کے اندر 15 علامتیں میرے آقا نے حضرت علی کو گنوائی تھی اور بتایا تھا کہ علی جب یہ میری امت کے اندر علامتیں آ جائیں گی، سود عام ہوگا، زنا عام ہوگا، والدین کی نافرمانی ہوگی، دین سے بیزار لوگ ہو جائیں گے، دینداروں کو نیا سمجھا جائے گا، گانے والی عام ہو جائے گی، سود ہر بندہ کھائے گا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری علامتیں بیان کی نا میرے آقا نے، اور بیان کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا علی جب یہ میری امت میں آ جائیں گی نا، پھر اس کے بعد سرخ آندھیوں کے آنے، سرخ آندھیوں کے آنے، آسمان سے پتھر برسنے اور چہروں کے مسخ ہونے کا پھر انتظار کرنا۔ میں نے کہا جی اگر گناہ ہو تو گناہ کے اندر یہ حالت ہے تو جو ناموس رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالے جائے۔ جناب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی 4 بندوں نے صرف ٹانگیں کاٹی تھی جی، 4 بندے تھے، جرم تو چاروں کا تھا۔ آپ جناب حضرت صالح علیہ السلام کی ڈائریکٹ گستاخی نہیں، صرف آپ کی ذات کے ساتھ لگنے والی نسبت اس سواری کی گستاخی کی گئی۔ جب آپ کی سواری کی ٹانگیں کاٹی گئی، اللہ نے پوری قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا، پوری قوم غرق ہو گئی۔ کیوں؟ جرم تو صرف 4 نے کیا، لیکن باقی لپیٹ میں کیوں آ گئے؟ سارے کیوں آ گئے عذاب کے اندر؟ اس کی وجہ یہ تھی گستاخی 4 نے کی تھی، لیکن باقی سارے اس گستاخی کے اوپر خاموش رہے تھے۔ اما تو سمجھا جے جڑے کہندے نا جی میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں کہا ڈنگی ایسا مسلمان ہاں، ڈنگی ایسا ہی ہاں، تو سیدھا سادہ کدھر سے آ گیا؟ تو امام احمد رضا یا امام اعظم حنیفہ یا حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کے سیدھا سادہ مسلمان ہے؟ اور جی میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں کہا تجھ سے بڑا بے غیرت ہی کوئی نہیں ہے۔ تیرے سامنے دل کی بات کی جائے، خلاف بات ہو یا ناموس رسالت کی بات ہو، اور تیری غیرت جو ہے وہ جوش ہی نہ مارے۔ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں کہا تو نہ کہہ کہ تو قیامت والا دی تیری اتنی لمبی زبان لے کے جانا نا حضور کے پاس، تو اگر میرے آقا مولا نے پوچھ لیا بتا کہ جب میرے بارے میں لفظ دجال کہا جا رہا تھا تو بتاؤ اس وقت تو کہاں کھڑا تھا؟ جناب صالح علیہ 4 بندوں نے صرف گستاخی کی، پوری قوم عذاب میں لپیٹ میں آ گئی۔ کیوں؟ باقی خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے۔ ہم آواز اٹھائیں تو ہمیں انتہا پسند کہتے، اور انتہا پسند ہمیں کون کہتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے، کلمہ یہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، اور انتہا پسند ہے۔ پھر دو گروہ بن جاتے ہیں اس طرح سے، ایک نہیں جی نہیں، یہ مولویوں کا کام ہی معاذ اللہ فتوی بازی ہے، مولویوں کو نہیں مرنا، مولویوں نے اللہ رسول نے آگو نہیں پیش ہونا۔ ایک بندہ جو ہے وہ صراحتاً صریح کفر ہے اور صریح گستاخی ہے کہ وہ لائیو بیٹھ کے بندہ یہ بکواس کر رہا ہے کہ معاذ اللہ عیسائی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لفظ دجال بولتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ میں ان کی عورت سے جو ہے وہ شادی کروں۔ حالانکہ عیسائیوں نے بھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دجال کا لفظ نہیں بولا۔ عیسائی سے بھی کبھی پوچھیں، اس نے بھی نہیں بولا۔ جو مرزا جیلوی نے دور کے بارے میں یہ لفظ دجال بولا ہے، اتنی بڑی گستاخی معاذ اللہ کہ نقصان تو ہونا ہے۔ ظاہری بات ہے جناب یوسف علیہ السلام کی بادار مصر کے اندر قیمت لگی، 7 سال تک اللہ نے قحط نازل کر دیا، اور تب تک اس قحط کو ہٹایا نہیں، عذاب وہ ہٹا نہیں، جب تک کہ پورے مصر کے دودھ پیتے بچے بھی جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں بک نہیں گئے۔ اتنا بڑا غیرت مند رب ہے اپنے نبیوں کی عزت کے معاملے کے اندر۔ آج امت جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ اس کے فالوور ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے بھی جو ہے وہ معاذ اللہ ایسی کوئی بندہ بات کرے گی۔ بات یاد رکھیے گا، جو سوال مجھ سے ہونا، سوال آپ سب سے بھی وہی ہوگا، اور یہ شکر کیتا کرو۔ مان کوئی نہیں کسے کردا، اے شکر کرو کہ ساڈے جیسے جی ایک اللہ دسن واسطے موجود جے۔ نہیں تو یونیورسٹیاں دے پھر کالجاں دے آ گیا نا، تو پھر وہی حال ہونا جڑا کرونا دے وچ ہویا سی۔ پھر مساجد کو تالے لگ جائیں گے، پھر صفحے میں لپیٹ دی جائیں گی، پھر صفحے توڑ بھی دی جائیں گی۔
آج تک ایسا نہیں ہوا تھا جو کرونا کے دنوں میں آ گیا۔ شکر کرو، یہ ہم بتاتے رہتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بات کرتے رہتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لاکھ بار باتیں کریں، ہمارے بارے میں جو مرضی کی بات کرتا ہے لاکھ بار کرے، قابل برداشت ہے، لیکن اب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہو، یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہر بات کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کے اوپر ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور اس کے اندر ہمارا بلڈ پریشر کبھی نیچے آیا بھی نہیں۔ ہاں، جو بندہ کہے نا کہ جذبات ہے، تو میں نے کہا جی جذبات بالکل ہے، میں نے کہا جذبات، میں نے کہا ہم تو پھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جذبات کی بات آئے تو جناب مغلوں کا کتا بھی اٹھ کے عیسائی پادری کو پڑ جاتا ہے۔ ہاں، اس نے حضور کے بارے میں بات کی تو کتے نے آ کے پہلے تماچا مارا، انسان بن، حضور کے بارے میں بکواس نہ کر، اور جو مرضی بک، وہ بعد نہیں آیا، سونے کی زنجیر توڑ کے کتے نے جو ہے پادری کے یہاں سے پکڑا اور تب چھوڑا جب اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ 40,000 مغلیے جو عیسائی ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے، کتے کا یہ کارنامہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا جی یہاں تو جانور بھی مان گئے۔ سیالکوٹ کے اندر ماہ نامہ رضائے مصطفیٰ 2010 کے اندر میں نے یہ پڑھا تھا، وہاں ایک جو ہے وہ حضرت صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ علم غیب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، حضور کے علم کے اوپر اعتراض کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی وہ بھی علم ہے جو یہ کہے کہ نبی کو علم نہیں، وہ بھی علم ہے جو یہ کہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ نبی کو علم نہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی، علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل عظیم ہے۔ ہاں، وہ بک بک کر رہا تھا تو وہاں اب سارے اس کے چالے والے بیٹھے ہوئے تھے، تو قریب حویلی کے اندر ایک بھینس کھڑی تھی، تو وہ بھینس چھوڑ کے آ گئی، پورے مجمع کو چیر کے بھینس اس مولوی کے پیچھے لگ گئی، وہ دوڑ پڑا مجمع سے، وہ کہنے لگا یہ بابلی ہو گئی ہے، یہ شدائی ہو گئی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے یار جو شدائی اور پاگل ہوتی ہے نا، وہ تو جو اس کے لپیٹے میں آئے سامنے اس کو اڑا دیتی ہے، تو یہ تیرے پیچھے کیوں ہے؟ وہ جا کے جناب توت کے درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، بھینس نے نیچے گیڑے نکالنے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا نیچے تو اتر، تو نے نبی کے بارے میں بات کی، تو کی کیسے ہے؟ اس نبی کو تو ہم بھی جانتے ہیں جس کے بارے میں تو نے بات کی ہے۔ اس واسطے اللہ سے معافی مانگے۔ حضور کی آمد کا مہینہ، ساری باتیں کرنے کا مقصد سیلاب آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، حضور کی عزت و ناموس ختم نبوت کے اوپر ہمیں پیرا دینے کی توفیق دے، دین کا کام کرنے کی توفیق دے، جو سیلاب زیادہ متاثرین ہیں اللہ ان کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے عذاب کو یا تیری آزمائشوں کو برداشت کر سکیں، اپنے حبیب کے صدقے سے ان جو ہے وہ عذابوں سے، ان آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھ، سنتے ادا کرنے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔